المبشرين والمنذرين سيدنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. پھر بھی ایک مرتبہ سلام. ہر اعتبار سے اسے روزہ دار ہونا ضروری ہے. صرف کھانے سے رکنے کا نام روزہ نہیں ہے. ہر شے کا روزہ ہو، آنکھ کا بھی روزہ ہو، زبان کا بھی روزہ ہو اور فکر کا بھی روزہ. یہ بہت بڑی بات ہے جو سرکار نے فرمائی ہے کہ تمہارے فکر کا بھی روزہ ہو. اور جب تم کوئی شاید بیان کرو، خصوصاً جیسے ہم لوگ بیان کرتے ہیں اکثر، کہ ایسی روایت پڑھو کہ اس میں عمدن جھوٹ کا تصور نہ ہو. عمدن اس لیے عرض کیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ ہمیں علم ہی نہ ہو، علم کی انتہا تو ہوتی نہیں ہے. وہ روایت صحیح ہو، ہمیں علم نہ ہو. یہ ضروری نہیں ہے کہ ہمیں علم نہیں ہے وہ روایت صحیح نہیں ہے. ایسے نہیں ہوتا. علم نہیں ہے تو اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ روایت صحیح نہیں ہے. عمدن جھوٹ نہ بولے. جھوٹ ویسے بری بلا ہوتی ہے، اور اگر وہی جھوٹ ایک تو جھوٹ بول کے پھر منسوب کر دے معصومین علیہ السلام کی طرف، تو اس سے روزہ بھی باطل ہو جاتا ہے اور اس کی قضا بھی واجب ہو جاتی ہے. ذرا بلند تر صلوات یا اللہ. رب پہ بحث ہوئی کہ رب حقیقی کون ہے اور اس کی طرف سے بنے ہوئے نمائندے رب ولایتی کون ہیں. چونکہ اب یہ دن تھوڑے ہیں، اسی مناسبت سے ابھی رب پر پوری طرح بحث نہیں ہوئی. انشاءاللہ پھر دیکھیں گے اگر وقت ہوا تو. چونکہ یہ ذرا اہم چیز ہے. آج ہم رب سے ذرا آگے جو ساتھ ملی ہوئی لفظ ہے اسی عالمین پہ بحث کرتے ہیں کہ عالمین کیا ہے. وہ ایک عالم کا رب نہیں ہے اور اسے ہونا بھی نہیں چاہیے. جب اس نے عالمین بنائے ہیں تو پھر ایک عالم کا رب نہیں ہو، اسے عالمین کا رب ہونا چاہیے. اگر ہونا چاہیے، دیکھیں اسے کس کا رب ہونا چاہیے؟ عالمین کا رب ہونا چاہیے. اور اگر کسی کو رحمت للعالمین بنایا ہے تو اسے بھی عالمین کے لیے رحمت ہونی چاہیے. ماشاءاللہ. تو سرکار کون ہیں؟ رحمت للعالمین. بسم اللہ. عالمین کے لیے رحمت ہے. تو اب عالمین کیا ہیں، اسے انشاءاللہ آج کا جو یہ موضوع ہوگا صرف عالمین. عالمین کتنے ہیں؟ چونکہ ایک گھنٹے میں عالمین گنے تو نہیں جا سکتے. اب آپ فرمائے کہ عالمین سارے ایک گھنٹے میں ہم بیان کر دیں، وہ تو نہیں ہو سکتے، لیکن کوشش کرتے ہیں کہ جتنی اس تھوڑے سے وقت میں جتنی بیان ہو سکتا ہے وہ آپ تک پہنچا دیں. ذرا بلند تر صلوات پڑھیں یا اللہ محمد و آل محمد. عالمین کا مفرد ہے، عالمین کا مفرد. اب میری طرف سرکار دیکھتے ہیں. عالمین کا واحد ہے عالم. لام کے اوپر زبر ہے، عالم نہیں. رب العالمین نہیں ہے، رب العالمین ہے. خدا کے لیے پڑھنے میں ذرا احتیاط فرمائیں، بہت بڑی بات فکر ہو جائے گی.
رب العالمین نہیں ہے، رب العالمین ہے، لام پر زبر ہے، اس لیے کہ عالم اور عالم میں بہت بڑا فرق ہو جاتا ہے۔ عالم لام پر زبر جو ہوتا ہے اس کا اصل ترجمہ ہے ما یعلم بہ، سبحان اللہ۔ یقین فرمائیں کہ خالق کی ایسی چنی ہوئی لفظیں ہوتی ہیں کہ جس میں علم ہی علم ہوتا ہے، خدا گواہ ہے۔ اس لیے تو قرآن معجزہ ہے۔ عالم کے معنی ہیں ما یعلم بہ، عالم وہ ہوتا ہے کہ جو کسی کی پہچان کا ذریعہ ہو۔ اللہ ما یعلم بہ، یعنی وہ عالم کسی کی شے کی پہچان کا ذریعہ ہو، یعنی وہ ایک آلہ ہو یا ایک پیمانہ ہو۔ سمجھ آ رہی؟ پیمانہ ہو یا آلہ ہو۔ آلہ، آلہ کیا ہوتا ہے؟ کسی شے کی پہچان کا ذریعہ ہوتا ہے۔ پیمانہ کسی شے کی پہچان کا ذریعہ ہوتا ہے، لیکن ناپنے والا صحیح ہونا چاہیے۔ پیمانہ تو ہے لیکن اسے پیمانے کو لبریز نہیں ہونا چاہیے۔ تو اب عالم کیا ہو گیا جناب؟ ما یعلم بہ، جس کے ذریعے سے کسی شے کی پہچان ہو، جیسے پیمانہ، جیسے آلہ۔ اسی طرح وہ فرماتے ہیں کہ جیسے خاتم، خاتم نہیں، خاتم عالم، معلوم ہوتا ہے صرف خاتم نہیں، تمام انبیاء کی پہچان کا نام مصطفیٰ ہے۔ سبحان اللہ۔ خاتم کے معنی ما یختم بہ، ما یختم بہ، کہ جس پر وہ آ کے مہر لگا دے، نشان لگا دے، جس کا آخری نشان لگے اس کو خاتم کہتے ہیں۔ اس لیے تو فرمایا انا خاتم النبیین، میں نے آ کے نبوت میں مہر لگا دی ہے، لا نبی یا بعدی، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ ہو گیا خاتم کے معنی، ہو گیا قالب، آپ دو نقط الف، قالب سنتے آئیں، کوئی پریشان نہ ہو جائے کہ میں یہ چیزیں ضروری ہیں جب تک آپ تک نہ پہنچائی جائیں۔ قالب ما یقلب بہ، جسے آپ سانچا کہتے ہیں۔ کوئی تعمیر کا کوئی سانچا بناتے ہیں یا نہیں بناتے؟ اس کو کہتے ہیں قالب، قالب نہیں۔ تو ہماری اردو میں جو چاہے کہ ہم کہہ دیں، لیکن عربی میں اسے صحیح کہنا ہے قالب۔ طابع، تابع نہیں، تو الف بے عین، طابع، تباہ ہونے کی جگہ، اسے کہتے ہیں دستخط۔ اسی سے ہو گیا عالم، پیمانہ، آلہ، ذریعہ پہچان۔ معلوم ہوتا ہے عالمین جو بنائے خالق نے کسی کی پہچان کا ذریعہ۔ توجہ فرمائیں میرا باپ، سبحان محمد و آل محمد۔ ایسے نہیں بنا دیے، خدا جانے وہ ان سے کن کی پہچان کرانا چاہتا ہے۔ ظاہر ہے رب العالمین کہہ کے تو اپنی پہچان کرا دی، ابھی بحث کرتے ہیں۔ اب جناب جب عالم ہو گیا تو اب یہاں منطق، علم منطق ہے، جو ماشاءاللہ جو صاحبان علم ہیں اسے سمجھتے ہیں۔ علم منطق میں سب سے پہلے عالم کی تعریف یہ ہے کہ سوی اللہ تعالی عالم، اللہ کے بغیر جو کچھ ہے وہ عالم ہے۔ توجہ فرمائیں، یہ علم منطق میں سوی اللہ تعالی عالم، اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے وہ عالم ہے۔ معلوم ہوتا ہے اللہ عالم کا خالق ہے، عالم نہیں ہے۔ اللہ کیا ہو
گیا عالم کا خالق. سو اللہ تعالی، اللہ کے علاوہ جتنی موجودات ہیں یہ کیا ہے؟ عالم. اللہ کیا ہے؟ اس عالم کا خالق. معلوم ہوتا ہے اب دو عالم ہو گئے، ایک اللہ عالم ہے، وہ ایک الگ عالم ہے. علم منطق کی بحث ہو رہی ہے. اللہ ایک الگ عالم ہے، یہ جو موجودات ہیں یہ الگ عالم ہیں. اس لیے منطق میں کہتے ہیں دو عالم ہیں، ایک عالم وجود، ایک عالم ایجاد. ایک عالم وجود، ایک عالم ایجاد. ممکنات جتنی ہیں عالم ایجاد ہیں، اور اس کا جو اپنی ذات ہے یہ عالم وجود. بسم اللہ. اسے کہتے ہیں وجود حق. سبحان. یہ وجود حق. اب تین وجود ہو گئے، ایک اللہ، وجود حق. عالمین ہو گئے، وجود مقید، یہ سبب سے بنے، وہ ہے ہی حق. وہ وجود حق. عالمین وجود مقید. معلوم ہوتا ہے مقید اور حق کے جو درمیان آئے انہیں آل محمد کہتے ہیں. اللہ عالمین وجود مقید، یہ سبب سے بنیں گے، یہ خلق میں آئیں گے، یہ تدریج میں آئیں گے. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ انہیں والدین کی ضرورت ہوگی وجود میں. یہ جو 14 ہیں درمیان میں یہ ہے وجود مطلق. اگر یہ نہ ہوتے میری پہچان نہ ہوتی، یہ نہ ہوتے موجودات نہ ہوتے. عالم وجود، خالق ہو گیا عالم وجود. عالمین کیا ہو گئے؟ عالم ایجاد. اب یہاں علماء فرماتے ہیں منطق میں کہ عالم وجود، بس بات کو آگے بڑھاتے ہیں. عالم وجود، اور اس پہ کئی قسمیں پھر آپ گھبرائیں گے. عالم وجود اس کے ذاتی نور سے منور ہے. لیکن علماء نے بھی بڑی احتیاط سے لفظ صرف فرمائی ہے. وہ جو عالم وجود ہے وہ عالم وجود اللہ کے ذاتی نور سے منور ہے. عالم ایجاد تو خود منور ہی نہیں ہو سکتا، ان کے لیے ضروری تھا کوئی نور ہو. اتنے ہیں یہ آل محمد کے نور سے منور ہے نا. اب عالمین ان کے نور سے منور ہیں اور ان کا نور خالق کی شعائیں ہیں، برتاؤ ہے. سبحان اللہ. بحث نہیں کرتے، برتاؤ ہے. اب یہ کون سا عالم ہو گیا؟ ایک عالم وجود اور ایک ہو گیا عالم ایجاد. اور آل محمد کیا ہو گئے؟ الحجت قبل الخلق. خدا ہے نہ خلق ہے. جو خدا اور خالق کو ملائے انہیں آل محمد کے. اللہ ہر نو میں نون و عین نو، جیسے آپ کی نو ہے، انسان ایک نو ہے، جماد ایک نو ہے، نباتات ایک نو ہے، حیوان ایک نو ہے، عالم عقول ایک نو ہے. نو سے گھبرا نہ جائے کریں گے. نون و عین نو منطق میں آتی ہے، زیادہ آپ کو آسان بیان کرتے ہیں. نو، وہ فرماتے ہیں کہ نو اپنے نو، ہر نو اپنے اجزاء افراد کے ساتھ، ہر نو ایک عالم ہے. سبحان اللہ. جانے کیسا خالق ہے.
توجہ فرمائیں بابا، ہر نو اپنے اجزائے افراد کے لحاظ سے ایک عالم ہے. مثلا عالم جماعت، جماعتات ایک عالم ہے. خدا جانے کس پتھر سے شروع ہو کر ہیرے پہ ختم ہوتا ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں جناب؟ پتھر بھی وہی جماعت ہے، عقیق بھی وہی جماعت ہے، فیروزہ بھی وہی جماعت ہے، نیلم بھی وہی جماعت ہے، ہیرا بھی وہی جماعت ہے. خدا جانے ہے پتھر، یہ قیمت کیسے آئی؟ اور یہی جملہ ہے. اب یہ علماء فرماتے ہیں جب پتھر آل محمد کی زیادہ ثنا کرتا ہے اس میں طہارت بڑھتی چلی جاتی ہے. خوشی ہوتی ہے آل محمد کا ذکر کر کے، روحانی بھی خوشی ہوتی ہے. ایسے ہونے چاہیے ہمارے. اب یہ ہے کہ پتھر بھی وہی ہے جو سڑکوں پہ ہوتا ہے، ایک وہ ہے جو ہاتھوں میں پہنتے ہیں، ایک وہ ہے جو گلے میں پہنا جاتا ہے، ایک وہ ہے جو سر پہ رکھا جاتا ہے. اس میں کتنا کمال ہو. چلو آپ خوش ہو رہے ہیں تو اسی بات میں سرکار نے فرمایا کہ علی علیہ السلام سے، علی یہ جاؤ اور اس عقیق پر کندہ کرا کے لاؤ محمد الرسول اللہ، اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد. چل سرکار علی گئے اور جا کے اس کندہ کرنے والے سے فرمایا کہ اس پہ کندہ کر دو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. سرکار نے فرمایا تھا کہ کندہ کرا کے لاؤ محمد الرسول اللہ. سرکار نے فرمایا کہ کندہ لا الہ الا اللہ کرا کے لاؤ اور محمد الرسول اللہ. ہاں ساری سرکار نے فرمایا لا الہ الا اللہ کندہ کرا کے لاؤ. میں نے غلط کہا سرکار، مولا معاف کر دیں. لا الہ الا اللہ کندہ کرا کے لاؤ اور جناب علی نے کہا کہ اس پہ محمد رسول اللہ کندہ کر دو. جب وہ کندہ ہو گیا تو اب جب آئے نا جناب علی لے کے، تو حضور نے انگوٹھی پہ دیکھا تو لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، علی ولی اللہ ہے. اور یہ حال ہے. سبحان اللہ. سرکار آپ نے لا الہ الا اللہ کہا تھا، یہ محمد رسول اللہ میری مرضی سے ہے. بس یہ کہا نا میری مرضی سے ہے. جبریل نے فوراً آ کے کہا علی ولی اللہ میری مرضی سے. اور نہیں کروا رہے ہیں. یا علی نون و عین نو، ہر نو اپنی اجزائے افراد میں الگ ایک عالم ہے. جیسے عالم ابھی جمع کی بات ہوئی، اسی طرح عالم نباتات ایک عالم ہے. اسی طرح عالم حیوان، خدا جانے کتنی حیوان ہیں، سمندری کی ابھی بیان کریں گے مخلوق کتنی. عالم حیوان، اس کے بعد آ گیا عالم، ان کو عالم کہا گیا. خدا جانے کہاں تک کا یہ نظام ہے خالق کا. جسے خالق عالم کہے تو کوئی شے تو وہ ہے. عالم نبات، عالم حیوان، عالم انسان، پھر آتا ہے عالم افلاک، جو جس کے لیے کہا تھا اگر تم نہ ہوتے تو میں افلاک ہی نہ بناتا. عالم افلاک، اس میں آ گیا عالم عقول، جن میں ملائکہ آتے ہیں. ملائکہ ایک عالم ہے. کتنی ہے ملائکہ؟ عالم. اب معلوم ہو گیا یہ کیا بن گئے؟ عالم. اب عالم کی تعریف متکلمین، حکمائے متکلمین نے کن کو عالم کہا؟ حکمائے متکلمین. متکلمین ہوتا ہے جو اصول پر کلام کرتے ہیں.
اصول دین پر اسے متکلم کے علم کلام اسی سے ہے. متکلمین کے نزدیک تین عالم ہیں: عالم اعلیٰ، عالم اوسط، عالم ادنا یعنی دنیا. عالم اعلیٰ، توجہ فرمائے میرے ساتھ رہے تھوڑا سا. عالم اعلیٰ، عالم ادنا متوسط اوسط، عالم ادنا. پھر وہ اس کو اصطلاحی طور پہ کہتے ہیں. اعلیٰ کو اور ادنا اور متوسط کو اصطلاحی طور پہ متکلمین کہتے ہیں کہ پہلا عالم ہے عالم سرمدی، دوسرا ہے عالم دہری، تیسرا ہے عالم زمانی. جب ابھی دہر شروع نہیں ہوا تھا عالم سرمدی تھا. گھبرا کیوں رہے ہیں؟ حل اتی علی الانسان حین من الدہر، یہ دہر زمانے سے پہلے ہے. دیکھیں زمانے سے پہلے کون ہے؟ دہر. دہر سے پہلے کون ہے؟ عالم سرمدی. عالم سرمدی وہ ہوتا ہے نہ جس کی ابتدا ہو نہ انتہا ہو. اور میں لفظ کہہ دوں جو عالم سرمد سے بھی پہلے ہو انہیں آل محمد کہتے ہیں. اللہ اکبر. یا آگیا یہ عالم سرمدی، عالم دہری، عالم زمانی. زمانے سے پہلے کیا کون سا وقفہ ہے؟ پہلے دہر. دہر سے پہلے کیا ہے؟ سرمد. یہ متکلمین کہتے ہیں. پھر کہتے ہیں علماء اصولیین. علم اصول علم کلام کا پھر ایک حصہ الگ ہو گیا. علم اصول. اب گھبراتے تو نہیں، میں یہ بیان کرتا ہوں. اصولیین کے نزدیک تین عالم. پھر عالم کے نام بدل گئے. پہلا عالم ارواح، عالم نفوس، عالم اجسام. عالم ارواح اللہ جانے کتنی روحیں ہیں. ویسے نہیں کرتے مجھے الحمدللہ. کتنی روحیں ہیں فرمائیں. صرف دنیا کی کتنی روحیں، عالمین کی نہیں. عالم ارواح اور جسم اور روح مل نہیں سکتی جب تک کہ درمیان میں نفس کا واسطہ نہ ہو. اب کتنے نفوس ہونے چاہیے؟ اب جتنے اجسام ہوں گے اتنی ارواح ہوں گی. ان کو ملانے کے لیے عالم نفوس، عالم ارواح، عالم نفوس، عالم اجسام، یہ ہو گئے جناب علماء اصولیین. اب اس کے بعد کہتے ہیں علماء روحانیین. یہ سارے آنے چاہیے نا تو عالم پہ جو بحث ہو رہی ہے. علماء روحانیین ان کے نزدیک بھی تین عالم. عالم روحانی، عالم روحانی اللہ جو نے کیا نظام ہے ان کا. عالم نفسانی اور عالم جسمانی. تین عالم: روحانی عالم، نفسانی عالم، جسمانی عالم. میں ایک سوال کروں، نفس کیا ہوتا ہے؟ جواب ختم ہو گیا. یہ جو درمیان میں خالق نے نفس بنایا ہے کیا چیز ہے؟ یہ روح اور جسم کا رابطہ تو ہے، شے کیا ہے؟ آپ خوش ہو جائیں میں جملہ کہہ دوں. میرے علی آقا سے پوچھا گیا مولا یہ پورے جسم میں یہ نفس ہے یا نہیں؟ فرمایا ہے. اس نے کہا مولا کیسے پتہ لگے کہ ہے، نظر تو آتا نہیں. فرمایا اس کو یوں سمجھو جیسے درخت کے پتے میں پانی ہوتا ہے. نہیں دیر سے سمجھ آ رہی ہے. درخت کی
بڑی سبزی بتاتی ہے کہ اس میں پانی ہے، مگر پانی نظر نہیں آتا۔ خوش ہونا چاہیے نا، سبزی بتاتی ہے، سبزی بتاتی ہے پانی ہے یا نہیں ہے نا بابا، پانی نظر آتا ہے نہیں آتا۔ خدا جانے علم کل کے سامنے پھر اس نے سوال کر دیا، بھلا ذرا اس سے پڑھ کے ایسی دلیل دے کہ پتہ دیکھنا بھی نہ پڑے، نفس کی سمجھ بھی آ جائے، جس کے بعد دلیلوں کی کمی ہی نہ ہو۔ فرمایا نفس کو پورے جسم میں یوں سمجھ لے جیسے پھول میں خوشبو ہوتی ہے، پھول میں خوشبو ہوتی ہے۔ یہ وہ تشبیہ ہے کہ مومن کی روح اس طرح نکال دی جاتی ہے جیسے پھول میں سے خوشبو۔ اب سمجھ آئے؟ اب یہ ہو گیا جناب ان کے نزدیک، اب آ گیا روحانیین کے نزدیک، اس کے بعد آ گیا جناب ربانیین کے نزدیک۔ علماء ربان، رات میں ربی جن کا نام ذکر کیا تھا، علماء ربی ربانیین جب ہے تو پھر ان کا بھی تذکرہ ہونا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں کہ علماء ربیین ربانیین یہ کہتے ہیں کہ عالم چار ہے، وہ تین نہیں مانتے، چونکہ ربانیین ہے۔ خدا جانے وہ رب کو کیسے تسلیم کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں عالم تین نہیں، عالم چار ہے۔ عالم لاہوت ہے، عالم جبروت۔ اب ہمیں وقت نے ایسے پابند کیا ہے اور پھر مجھ سے تھوڑی ہیں، ورنہ بیان کرتے لاہوت کیا ہے، خدا گواہ ہے۔ اچھا، عالم لاہوت، عالم جبروت، عالم ملکوت اور عالم ناسوت۔ اے جوہر لاہوتی، جوہر ناسوتی کون ہوتا؟ اچھا، عالم لاہوت، سبحان، عالم جبروت کہ کہاں کے حدیں کہاں سے شروع ہوتی ہیں کہاں ختم ہوتی ہیں۔ ہر عالم کی حد کو آل محمد کہتے ہیں۔ میں جلدی بات کو طے کر دیتا کہ آپ اس میں عالم لاہوت، عالم جبروت، عالم ملکوت، عالم ناسوت کی ہر حد کی ابتدا و انتہا کو آل محمد کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، اگر یہ نہ ہوتے تو ان عالمین کی نہ ابتدا ہوتی نہ انتہا۔ ابتدا بھی انہی کی وجہ سے ہے، انتہا بھی انہی کی وجہ سے ہے، ان کی بقا بھی انہی کی وجہ سے ہے، سب کچھ انہی کی وجہ سے۔ اب یہ آگئے جناب ربانیین، اب ان کے بعد آگئے متصوفین، صوفیاء کرام۔ تصوف ہے یا نہیں؟ تصوف والے کہتے ہیں کہ نہیں، یہ جو لاہوت کا نام انہوں نے لیا ہے اصل میں یہ عالم لاہوت نہیں ہے، یہ عالم ہاہوت نہیں، عالم ہاہوت، یعنی وہ یہ چاہتے تھے کہ ہمارا اللہ ہو یہ ثابت ہو جائے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ اسے عالم ہاہوت، انہیں تھوڑی سی لفظی علمی جو ہے نا وہ کچی ہوئی ہے، اگر اسے وہ ہوبا کی لفظ کہتے تو زیادہ اچھا تھا، لیکن علی سے تعلق ہو تو ہوبا یاد آئے۔ انہیں نے ہاہوت کہتے، ہاہوت، چلو عالم لاہوت کو کہا عالم ہاہوت۔ یہ چار عالم صوفیہ کرام کے بھی ہو گئے۔ اب میرے امام محمد باقر علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، سرکار سے پوچھا گیا مولا عالم کتنے ہیں؟ اب بات شروع کرتے ہیں جناب، مولا عالم کتنے ہیں؟ فرمایا ان اللہ خلق الف عالم و الف آدم، اللہ نے 2 لاکھ
عالم خلق کیے اور 2 لاکھ آدم خلق کیے. اس لیے شخص نے کہا مولا سرکار آدم کے متعلق فرمایا تو میری امام نے فرمایا کون سے آدم کے بارے میں پوچھتا ہے؟ اور نہیں فرما رہے یہ کون سا کہنا دلیل ہے؟ ہر آدم سے پہلے یہ ہیں. اور نہیں فرما رہے بابا لاکھوں سال کا آدم ہے تو آل محمد پہلے ہے. پہلے آدم کہتے آخر اس نے جلدی سے کہا مولا پھر آدم سے بھی کوئی پہلے ہے؟ فرمایا وہ ہم تھے. وجود میں آتا گیا ہے وجود میں آتا گیا ہے. یہ ظاہری آدم علیہ السلام تھے ظاہری آدم علیہ السلام تھے. اب میں جملہ کہہ دوں کہ جس کی طینت کو میں علی نے 40 مرتبہ گوندا ہے. میں کیا کہوں شاہ جی یہ گوندنے میں کیا بات ہے؟ شرک ہو گیا شرک ہوا ہے. اللہ آئے گا گوندنے کے لیے. میں دیکھ رہا ہوں آپ پریشان ہو جاتے ہیں. یہ خمر تو طینت آدم 40 صباحا. علی فرماتے ہیں جناب آدم کی طینت کو خمیر ہی میں نے کیا ہے. میں عرض کروں جناب یہ دیکھیں جناب آدم کی جو خلقت بن رہی تھی طینت وہ خمیر کرے گا جس کے سامنے پوری طینت بنائی گئی ہو. میں کیا کہہ سرکار علی نے چلو بات کو آگے بڑھا. اب یہ جناب کتنے ہو گئے 2 لاکھ آدم سے پہلے آدم. ابان ابن تغلب چل کسی بات آگے بڑھائیں. جناب ابان ابن تغلب چھٹے امام کی خدمت میں بیٹھے. آدمی یمن سے آیا سلام کیا بیٹھ کے جو پوچھنا تھا پوچھ لیا. سرکار نے فرمایا یہ یمنی بتاؤ کہ یمن کے علماء کتنا علم رکھتے ہیں؟ دیکھیں یہاں جو بات کی جا رہی ہوتی ہے وہ عام نہیں ایسے سمجھے کہاں لکھا ہوا ہے. لکھا ہے تبھی میں پڑھ رہا ہوں. یہ مطمئن رہے یہ ذمہ داری آپ میرے اوپر ڈال بالکل موجود ہے. آپ قطعاً یہ نہ کریں کہ کہاں لکھا ہے کہاں. خدا گواہ ہے جب تک کوئی ذمہ داری کی لفظیں سامنے نہیں آتی میں بیان کرتا ہی نہیں. اب جب وہ آیا سرکار نے فرمایا یہ بتا کہ یمن کے رہنے والوں کا علم کتنا ہے؟ کہنے لگے سرکار کے وہ علم نجوم کے ذریعہ 1 مہینے کا سفر 1 رات میں طے کر لیتے ہیں. علم نجوم سے 1 مہینے کا سفر 1 رات میں طے کر لیتے ہیں. اب عالم نے تغلب کہتا میں چھٹے امام کے ساتھ بیٹھا ہوں. اس وقت امام نے اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا پھر تو مدینے کا عالم یعنی سرکار خود بہت بڑا عالم ہے کہ پلک چھپکنے سے پہلے 18,000 عالمین کو طے کر لیتا ہے. اللہ اکبر سبحان اللہ سے عالمین کو طے کر لیتا ہے. جب 18,000 کا نام لیا نا امام نے اب ہم کہتے ہیں مولا اتنی عالم ہے. ہاں فرمایا اتنی عالم. پھر اس نے تعجب سے کہا مولا ہاتھ باندھ دیے اتنی عالم ہے 18,000 عالم ہے. فرمایا ہاں. اب آؤں سنو ان عالمین کے رہنے والے یہ بھی نہیں جانتے کہ کوئی آدم تھا. اللہ نہیں جانتے کہ کوئی ابلیس تھا. فوراً جب امام نے یہ فرمایا تو فوراً ابان نے کہا مولا تو وہ جناب آدم کو نہیں جانتے آپ کو جانتے ہیں. ہائے ہائے ہائے. یہ علامہ محمد سبطین صاحب نے یہ لکھا ہے مولا آپ کو جانتے ہیں. اس نے کہا فوالذی صورک ابان مجھے قسم ہے اس اللہ کی جیسے تمہیں تصویر عطا کی ہے. ان عالمین کے رہنے والوں پر نہ نماز واجب ہے نہ روزہ واجب ہے. اگر واجب ہے تو ہماری ولایت واجب ہے.
کروں. پہلے آسمان کا نام برقیہ ہے، دوسرے کا نام قیدوم ہے، تیسرے کا نام کیلون ہے، چوتھے کا نام المعون ہے، پانچویں کا نام الاحقون ہے، چھٹے کا نام العادس ہے، ساتویں کا نام الرقی ہے. توجہ فرمائیں، یہ آسمان کے نام ہیں. جلدی بات طے کریں. سرکار فرماتے ہیں کہ 7ویں آسمان تک، پہلے آسمان کے اوپر زمین ہے، دوسرا آسمان اس کا قبہ ہے، تیسرے آسمان پر زمین ہے، چوتھا اس کا قبہ ہے، پانچویں آسمان پر زمین ہے. کیوں گھبرا کیوں رہے؟ چھٹے آسمان اس کا قبہ ہے، 7ویں آسمان پر زمین ہے. یہ کہہ کر میرے آقا نے فرمایا آگے ایک مقام مرحوبہ ہے 7ویں آسمان کے اوپر. مقام مرحوبہ، میم رے ہے حل آنکھوں والی، مرحوبہ بے الفا، مرحوبہ. یہ وہ مقام ہے جس کی راہ ملکوتی 500 سال. میں کیا کہ 500 سال. یہ وہی بتا سکتا ہے جس نے سامنے دیکھی ہو. غور نہیں فرما رہے، خوش ہونا چاہیے بابا کہ ہم ایسے ہیں. اس کے بعد فرمایا مقام مرحوبہ کی جہاں انتہا ہوتی ہے وہی ایک بادل ہے جس کی گہرائی 7واں آسمان و زمین جتنی ہے. سبحان اللہ. فرمایا اس کے بعد جا کر پھر کرسی ہے. اللہ جانے کیا نظام، لیکن سنتے جائیں. ہم اسی لفظوں کے مکلف ہیں، سمجھنے تو آتی ہی نہیں ہے. ہم سرکار کا لفظ ہی سمجھیں گے نا بابا، ہمیں کیا خبر. فرمایا کہ کرسی ہے، اس کرسی کی وسعت اتنی ہے، واسع کرسی و سماوات والارض، کہ 7واں آسمان و زمین اس کی وسعت کے مقابلے میں ایسے ہیں جیسے صحرا میں کان کی بالی پڑی ہوئی ہو. اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر اس کے بعد فرمایا اس کرسی کے بعد عرش ہے. عرش اللہ کا عرش ہے. ذہن میں آ رہا ہے عرش. دیکھیں روایات تک بات کریں. عرش فرمایا اس عرش کی، آپ کے گھر میں یہ کراچی سے بھی اللہ اور کائنات میں کتاب اسی کراچی میں چھپی ہے. اگر اور کتابیں تو میرے پاس آئی ہیں، اگر دور نہیں یہاں کی دیکھ لیں آپ. تو اس میں فرمایا کہ اس عرش کی جو عمق ہے، موٹائی ہے، حکم ہوا فرشتے کو، فرشتہ اس کی موٹائی کے لیے پرواز کرو. 18,000 سال پرواز کی، موٹائی ختم نہیں ہوئی. 22,000 سال پرواز کی، موٹائی ختم نہیں ہوئی. 50,000 سال پرواز کی، اس کا عمق ختم نہیں ہوا. ندائی ساری زندگی پرواز کرتا رہے، یہی تو میرا عرش ہے. اور نہیں بتا رہے، اس کا عمق ختم نہیں ہوگا. پھر اسی عرش کے 3,60,000 زینے ہیں. پھر اسی عرش کے 3,60,000 ستون ہیں. تمام فرشتے، ابھی دیکھیں مخلوقات کی تو صرف ابھی آئی نہیں کہ کتنی مخلوق ہے. تمام سے خالق نے کہا میرے عرش کو اٹھاؤ. سمانی نا 8 فرشتوں نے اٹھانا ہے، سارے نہیں اٹھا سکے. اتنی بڑے بڑے ہیں کہ ساری زمین و آسمان ان کے منہ میں لقمے کی مانند آ جائے، اتنی طاقتور ہیں. اٹھانے والے نہیں اٹھا سکے، دگنا کیا نہیں اٹھا سکے. حکم آیا کہ تم سارے الگ ہو جاؤ، صرف 8 آگے آؤ فرشتے. یہ پڑھو میرے عرش کو اٹھا لو. پڑھو کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی. سدرۃ المنتہا اندہا جنت الماوا. جنت کتنی بڑی ہے؟ فرمائے جنت کتنی بڑی ہے؟ جنت بھی ایک عالم ہے. عالم کتنی بڑی ہے؟ جنت کا طول کتنا ہے؟ گھبرا تو نہیں رہے آپ؟ جنت بچے یہ بھی بات تک پہنچ جائے. مولا کا ذکر جب ٹیپ ہوگا تو لکھیں گے انشاءاللہ، تک پہنچ جائے. جنت کے بارے میں
سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض. جنت کا عرض طول نہیں، عرض کتنا ہے؟ 7 آسمان کے ساتھ پھیلاتے جائیں. یہ آسمان کتنا بڑا ہے؟ یہ جو آسمان اس وقت آپ کے سامنے ہے کتنا بڑا ہے؟ خدا جانے کہاں سے شروع ہوتا ہے، کہاں پر ختم ہوتا ہے. فرمایا کہ اسی ایک آسمان کو پھیلا دو، پھر اس کے ساتھ دوسرا پھیلا دو، تیسرا، 7 پھیلا کر پھر زمین کو پھیلا دو. جو ان کا عرض آئے وہ میری جنت کا عرض ہو. اللہ اکبر. وہ کیا ہو؟ جنت کا عرض، طول نہیں، عرض. تو پھر کتنی بڑی جنت ہوئی جس کا عرض اتنا بڑا ہے. اللہ جانے طول کتنا ہوگا، وہ مجھے بھی آتا ہے لیکن آگے وقت نہیں ہے. طول کتنا ہوگا؟ عرض اتنا بڑا عرض ہے. ایک شخص نے فوراً سوال کر دیا، مولا اتنی بڑی جنت؟ ہاں. فرمایا پھر جنت میں جو کم سے کم مومن ہوگا ان کو کتنا مکان ملے گا؟ اسی لیے میں نے کہا آپ خوش ہو جائے. غریب سے غریب مومن ہوگا، کم سے کم درجے کا مومن ہوگا. سلمان نہیں، ابو ذر نہیں. ان کی تو اپنی جنتیں ہیں، خدا گواہ ہے، اپنی جنت ہے. سلمان کی اپنی جنت ہے، ابو ذر کی اپنی جنت ہے، جناب فضا کی اپنی جنت ہے. کتنا مکان ملے گا؟ سرکار سے جب یہ کہا نا کتنا مکان ملے گا تو سرکار نے فرمایا کہ سنو، کم سے کم جو غریب مومن ہوگا اس کو جنت میں اتنا بڑا مکان ملے گا کہ تمام جنوں انس اس کے گھر کے صحن میں آرام سے بیٹھ کر کھانا کھا سکیں. سبحان اللہ. کیا یہ ٹھیک ہو گیا نا؟ کھا سکیں. اب سرکار فرماتے ہیں کہ عرش، سدرۃ المنتہا. میں کیا بات کر رہا ہوں؟ سدرۃ المنتہا مقام ہو، جناب جبریل کا آخری مقام سدرۃ المنتہا. آگے ہیں 70,000، 70 اللہ کی دہائی ہے. 70,000 قرۂ نور. غور نہیں فرما رہے. اس کے بعد جب قرۂ نور ختم ہوتے ہیں، حجاب حمد، حجاب مجد، حجاب قدس، حجاب کبریائی، حجاب حیبت، وہ جہاں جا کے ختم ہوتے ہیں اس کا نام ہے کعبہ قوسین او ادنی. وہ نوری سال. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اب مجھے لفظ کہنے دے. صاحبان علم اس وقت تشریف رکھتے ہیں، علماء کرام تشریف رکھتے ہیں. اربوں نوری سال کے فاصلے پر ہے جناب جبریل، جس کے کمال کا یہ کمال ہو کہ جبریل جیسا فرشتہ بھی اربوں نوری سال جس کے مقام تک نہیں پہنچ سکتا تو امتی کیسے پہنچ سکتا؟ کاری نہیں کروا رہے. سبحان. اب وقت میں ویسے اجازت دے. اچھا جناب، اچھا سرکار پر اب یہ وہ عالم ہیں جن کا رب العالمین ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کتنی بڑی لفظ مداری سے میں نے عرض کی. اب وہ میں عالم گن رہا ہوں کہ جن عالم کا وہ رب العالمین ہے. 3 عالم جن کا وہ رب العالمین، سارے عالمین ہی میں، سارے عالمین، سارے ان 3 عالم میں. پہلے عالم کا نام ہے عالم ذر. آپ سمجھ گئے جناب. پہلے عالم کا نام ہے عالم ذر، زیر ذر. دوسرے کا نام ہے عالم دنیا.
یہ سارا. تیسرے کا نام ہے عالم آخرت. ہے نا عالم آخرت؟ عالم ہے یا نہیں؟ عالم دنیا ہے یا نہیں؟ عالم ذر ہے یا نہیں ہے؟ یہ عالم ذر ہی تو بتا رہا ہے کہ آپ یہاں بیٹھے ہیں. یہ عالم ذر کیا ہے؟ وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ. میرا حبیب وہ وقت یاد کرو کہ جب تیرے رب نے جناب آدم کی ذریت سے عہد لیا. تو جو فرمائے میرے ساتھ ہو جائے بابا، ساتھ ہو جائے. عہد ہوا ہے یا جسے کہتے ہیں عہد الست. الست آپ نے عہد کیا ہے یا نہیں کیا؟ ذرا کیا ہے. میں آپ ہی کی تو بات سنا رہا ہوں. آپ سننا بھی چاہتے بابا، آپ کی تو میں بات سنا رہا ہوں. اس میں آپ جیسے اب مانوس ہیں. سرکار فرماتے ہیں جو وہاں مانوس تھا وہ یہاں بھی مانوس ہو جائے گا. وہ آپ ایسے تھے تبھی تو مانوس ہے نا بابا. عالم ذر میں وقت کے لحاظ سے سرکار فرماتے ہیں کہ جناب آدم علیہ السلام کو خالق نے خلق فرما دیا. اب جناب آدم علیہ السلام کی پشت مبارک پر مسح کیا فخر مسیح نے. ابھی مجھے کہنا پڑ رہا ہے اللہ مسح نہیں کر سکتا. جناب عیسیٰ اگر مسیح ہے وہ کہے تو پھر جناب آدم کے لیے فخر مسیح ہونا ضروری ہے. وہ کون ہے فخر مسیح؟ سمجھتے ہیں سمجھتے ہیں. میرا حبیب اس وقت یاد کرو کہ جب جناب آدم کی ذریت کو مسح کر کے ہم نے نکالا، مسح کیا. کل ذریت آدم قیامت تک کے لیے جتنی اولاد جناب آدم کی ہونی تھی ذرے کی صورت میں. ذر مانے چیونٹی، اس لیے ذرہ اس کو کہتے ہیں. نملہ نہیں، نملہ بڑی کو کہتے ہیں. سورہ نمل ہے نا بابا، ادھر نہیں جاتے تک پریشان. ذرہ کہتے ہیں چھوٹی کو، چھوٹی سی. آپ بھی اسی میں شامل تھے. اب تو بڑے لوگ ہیں نا بابا. شاہ جی اس وقت آپ تو بڑے آدمی ہیں نا بابا. اس وقت تمام ذرات آدم ذریت جناب آدم سے عہد لیا گیا. کیا عہد لیا گیا؟ کون ہے جو عہد لے گا؟ کون نہیں فرما رہے بابا، توجہ نہیں فرما رہے. اللہ آ کے عہد لے، اللہ نہیں رہتا. توجہ فرمائے بابا. آپ انتظام کریں نا خالق. کون ہے عہد لینے والا؟ ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں. علی فرماتے ہیں انا آخذ العہد، اہل الست میں میں علی. میں لینے والا تھا عہد. اور اپنی طور پر بھی جناب علی کو ہونا ضروری ہے. اللہ کی طرف سے کیا کہا؟ الست بربکم قالوا بلا. سب سے کس نے پہلے کہا؟ انہی 14 نے. کرتے بھی ہیں کہتے بھی ہیں. یہ دونوں ذمہ داری ہے جناب. اللہ اور خالق کے نمائندے بھی ہیں، مخلوق بھی ہیں. میں کیا کہہ رہا ہوں بابا؟ نمائندے بھی ہیں اور مخلوق بھی ہیں، تاکہ مخلوق ہونا بھی ثابت ہو جائے، خالق سے تعلق بھی ثابت ہو جائے. تعلق بھی ہو جائے. عہد لیا. اس لیے جب شب معراج پر جب رسول خدا تشریف لے گئے، تمام انبیاء کی صفیں لگی. جناب جبریل نے آذان کہی حی علی خیر العمل. خوش ہونا چاہیے بابا، ہونا چاہیے. حی علی خیر العمل کی صدا آئی. اچھا ایک گنجلک سی بات کہہ دوں. جب کہہ رہے تھے نا حی علی خیر العمل، فوراً ہی جناب جبریل نے رسول سے پوچھ لیا جب کہا نا حی علی خیر العمل، آقا علی کا کیا حال ہے؟ معلوم
ہوتا ہے دوران نماز ان کا اگر نام لے بھی لیا جائے نماز نہیں تو کہاں پھرتے ہیں؟ کی صفحے لگی ہوئی، خاتم المرسلین علیہ السلام نے نماز پڑھائی، اس کے پیچھے پڑھنے والے معصوم ہوں تو امام کیسا ہوگا؟ پتہ لگے نماز پڑھانے کے بعد سرکار نے فرمایا وصل من قد ارسلنا قبلک من رسلنا، وہ آیت ہے اسی وقت پوچھو ان سے تو سرکار نے فرمایا یا معاشر الانبیاء الی ما بعثتم، اگر 5 منٹ زیادہ ہو جائے معاف رکھنا جی علامہ پوستم تم مبعوث ہوئے، نبوتیں ملی۔ مبعوث کے معنی کیا ہوتا ہے؟ نبوتیں ملی۔ کیسے ملی نبوتیں؟ تمام نے کہا علی ثلاثۃ اقرارات، ہم سے 3 اقرار لیے گئے۔ تو جو خوش ہو جائے بابا خوش ہو جائے، ہم سے 3 اقرار لیے گئے۔ اولھا بے وحدانیت ہی، پہلا اقرار اس کی وحدانیت کا، ثانیہ بے نبوت کا، دوسری تیری نبوت کا، ثالثہ بے ولایت علی ابن ابی طالب۔ محمد یا علی، آپ کون ہوتے ہیں بغیر مانے جنت؟ فرماتے ہیں میں عہد لینے والا ہوں، جب اقرار ہو گیا اب سرکار فرماتے ہیں عالم ذر میں 2 حصے ہو گئے، 2۔ خدا کے لیے یہ چیزیں عقائد میں شامل ہیں، عقائد میں عقیدہ آپ کا سوال رہا، اچھا کہ یہ ہمارے عقیدے میں سرکار علی نے فرمایا کہ اقرار لیا گیا، اب یہاں 2 چیزیں ہو گئی، توجہ فرمائیں جہاں تک میری آواز آ رہی ہے جناب، اور ٹیپ ہو رہی ہے بعد میں سن سکتے۔ سرکار نے فرمایا کہ اس وقت بہت سونے ہماری ولایت کو دل سے مان لیا، ابھی جملہ کہتے ہیں بہت سونے اظہرا، دیکھیں انہوں نے خلاف باظہرا، انہوں نے ظاہر اندر کے خلاف کا کیا، یعنی زبان سے تو کہا مگر دل سے نہیں کہا، زبان سے تو کہہ دیا مگر دل سے نہیں کہا۔ جب ان کا اقرار ہو گیا اس وقت ہماری اعلان ہوا کہ رسول خاتم المرسلین ہے، علی امیر المومنین، سرکار علی کا ہے۔ سرکار امیر المومنین کا لقب امیر المومنین عہد الست میں، سرکار دو عالم کا خاتم المرسلین عہد الست میں۔ آپ ذرا سنبھل کے سماعت فرمائے سرکار، جب 2 ہو گئے، ایک نے دل سے مانا، ایک نے زبان سے مانا مگر دل سے نہیں، جو دل سے نہ مانے وہ تو معلوم ہے نا آپ، زبان سے مانا دل سے نہیں مانا۔ فرمایا اب ان کو اقرار و انکار کے مقابلے میں اب اللہ نے اقرار کے مقابلے میں جنت بنائی، انکار کے مقابلے میں جہنم۔ ان کے ان کے اقرار کے مقابلے میں جنت کو بنایا،
فرماتے ہیں علی اگر ساری دنیا تیری محبت میں جمع ہو جاتی اللہ جہنم کو پیدا ہی نہ کرتا. اور آپ بتائیں دنیا سبحان اللہ. وقت کے لحاظ سے بابا وقت کے لحاظ سے اب جناب آگے بات آگے چلتی ہے. اب کیا بناؤ؟ جنت کو بنایا اقرار کے مقابلے میں, جہنم کو بنایا انکار کے مقابلے میں. پروردگارا اس اقرار و انکار پر جنت بنا دی تو نے, انکار پر جہنم بنا دی. ہاں جنہوں نے وہاں اقرار کیا ہے وہ یہاں آ کے کریں گے, جنہوں نے وہاں انکار کیا ہے وہ یہاں انکار کریں گے. تھوڑا سا اور بھی آگے بڑھے گا, اور بھی فرمایا کہ جنت بنائی جہنم بنایا. خدا کے لیے دیکھیے اس کے بعد فرماتے ہیں کہ انہی اقرار و انکار کے تحت روحیں بنائی اعلیٰ علیین, علیین, سجین. انبیاء اعلیٰ علیین, مومنین علیین, منکرین سجین. سبحان علیین سجین. اسی علی فرماتے ہیں شیعتنا من فاضل تینتنا, ہمارے شیعہ ہماری بچی ہوئی تینت سے ہیں. خدا کی تشریح کرتے ہیں بابا, تشریح کرتے ہیں تشریح. شیعتنا من فاضل تینتنا. فرمایا یہ جو شیعہ ہیں ہمارے یہ ہماری بچی ہوئی مٹی سے ہیں. ایک آدمی نے فوراً کہا کہ مولا پھر گناہ کیوں کرتے ہیں؟ اور یہ بتا رہے ہیں ٹھیک ہے. فرمایا ان کے دل جو ہے نا, دل چونکہ مٹی کو ملا دیا گیا, اب زیادہ لمبا نہیں کرتے. یہ جو ان کے دل ہوتے ہیں, دل ہماری مٹی سے ہیں. یہ جو گناہ کرتے ہیں وہ ان کی مٹی مل جاتی ہے. لہذا مومن کا دل کبھی بھی آل محمد سے جدا ہو سکتا ہے. سرکار کا جو مشن ہے وہ بھی تو مکمل ہو جائے گا, ٹیپ ہو جائے گا. جناب یہ ہے کہ اب ایک بات چھوڑ بیان کر کے ابھی باتیں کئی رہ گئی, تھوڑی سی بیان ہو. اچھا سرکار فرماتے ہیں کہ مامون ہارون ایک بادشاہ گزرا ہے, اس کو کسی نے سفید باز دیا. سفید باز نہیں ہوتا وہ بشر. دیکھیں یہ آپ نے سنا ہے, جو نہیں سن سکے ان کے لیے, تاکہ یہ یہاں ٹیپ ہو جائے گی, اس پہ آئندہ لوگوں کے لیے کام آ جائے گا. یہ واقعات عام نہیں ملتے, جہاں کو پتہ نہیں کہاں سے ڈھونڈ کے مولا میں دے دیتا ہے. سفید باز اس کو دیا گیا, اس نے سکھایا, اور پھر عرب میں شکار کو کرتے ہیں. وہ اس کا جب بالکل سفید باز تیار ہو گیا شکار کے لیے, اور وہ اچھا قیمتی تھا, تو اس نے کہا کہ سارے بغداد سے چلو اور باہر چل کے آج ہم اس کا شکار دیکھتے. پہلی ریہرسل کرا دی, بہت تیار ہو لے کے پوری فوج لے کے یہ گیا, اور جا کے اس وقت تو یہ امیر تھا, مصر سے لے کے آپ کے یہ ملتان تک اس کی پوری حکومت تھی. اتنا بڑا بادشاہ تھا آدمی. فوزرا تمام وہاں جا کے خیمے لگا دیا, بیٹھ کے. دن نکلا, اس نے شکار پر وہ بات چھوڑا, بات
शिकार के पीछे, बाज आंखों से गायब हो गया, ठीक, चलो आ जाएगा, नहीं आया। दिन गुजर गया, नहीं आया। रात गुजर गई, नहीं आया। दूसरा दिन गुजर गया, नहीं आया। इसलिए तमाम हुक्म दे दिया कि जहाँ जहाँ के पड़ाव होते हैं जल्दी करो, फौजें भेजो, शायद वहाँ बैठा हो। और इसने कसम खा ली, इसके बाप का नाम मेहदी है, मेहदी की कब्र की कसम, जब तक ये नहीं आएगा मैं बगदाद नहीं जाऊँगा। इसने खैमे में बैठ गया। जब दूसरा दिन आया तो इसने देखा कि वही परिंदा बाज आ रहा है, खुश हो गया, ऐसे आके बैठा। क्या देखा कि उसके पंजे में एक अजीब किस्म की मछली नुमा एक मखलूक है। उसके पंजे में मछली नुमा एक मखलूक है। तो उसने उसे निकाल के ना देखा तो उसकी लंबाई एक बालिश, उस मछली की लंबाई एक बालिश। जब देखा तो वो ऐसी चमकती थी जैसे धूप में तलवार चमकती है। उसका सर आदमी जैसा, ये हाथ आदमी जैसे, पांव आदमी जैसे, पेट मछली जैसा। जब ये देखा तो उसे उलमा को फौरन बुलाया, जल्दी करो कूफे, चलो बगदाद आए। तमाम उलमा याया वगैरह काजी सारे आ गए। बताओ ये कौन सी मखलूक है? ये तो आसमान पर गया था। मछली बगैर पानी के रह नहीं सकती। और नहीं फरमा रहे, आसमान पर क्या कोई पानी है? ये कौन सी मखलूक है? बताओ ये कहां से आई है? तमाम उलमा खामोश। या हारून, जब तुझे पता नहीं तो हमें क्या खबर होगी? या तुम काजी हो, बताओ। कांपने लगा, नहीं सरकार, हमसे ये हमारे इल्म से बाहर बात है, हम नहीं बता सकते, हमारा इल्म यहाँ तक पहुँच नहीं सकता। कहने लगे फिर क्या करें? कहने लगा उसे बुला जिसे कैद में रखा। अल्लाह अकबर। उस इमाम को बुला, रोते भी रहे और साथ सुनते भी रहे। मेरे सामने एक आदमी सावधान तशरीफ रखते हैं इस वक्त। उसको बुला के जिसे तूने ऐसे जिंदान में रखा हुआ है जहाँ पता नहीं लगता था रात कब आई है और दिन कब आया। माशाअल्लाह। इसने फौरन आदमी भेजे और जाके कहा कि इमाम से कहो कि हम तुम्हें मिलना चाहते हैं। वो आदमी गया और इमाम खुदा जाने किस अंदाज से वहाँ से चल के जब आए ना दरबार में आके बैठे, ये इसने शुरू किया कि आका मुझे आपसे मिलना था, बड़ी मुद्दत हो गई, आपको मिला नहीं हूँ। सरकार ने फरमाया तूने मुझे मिलने के लिए नहीं बुलाया। और भी फरमा रहे जिस मकसद के लिए बुलाया है सुनो। फौरन इमाम ने परेशान हो गए सारे उलमा कि बताया भी नहीं। इमाम खुद बता रहे हैं, फरमाया इन्नल्लाह खालका मा बैन अस्समाए वल अर्ज़ बहरन मकफूफन आज़बन सुलालन कफ़ा बाज़हु बाज़न। हारून सुनो, अल्लाह ने आसमान और जमीन के दरमियान में एक समंदर पैदा किया। एक समंदर को पैदा किया है। इतना बड़ा समंदर है कि उसका पानी इंतहाई शीरीन मीठा, अगर उसका एक कतरा जमीन पर गिरे ये जल के खाकिस्तर हो जाए। और उसे कफ़ा बाज़हु बाज़न, नीचे से बिल्कुल खालिक ने उसे बंद कर दिया है। जब इतना कहा ना, फौरन एक आदमी खड़ा हो गया। उसने कहा सरकार इस समंदर का तूल कितना है? मैं क्या कह रहा हूं? इमाम से पूछ लिया, मौला इतना बड़ा जो समंदर आप फरमा रहे तूल कितना है? फरमाया 4 फरसख मलकूती। जब इमाम ने 4 फरसख मलकूती का तोते उड़ गए। ये फरसख तो 3.5 मील का है, मलकूती फरसख कितना होता है? जो फरसख ही ना जाने वो बारिश हो सकते हैं कुरान के। सरकार ने फरमाया सुनो, 4 फरसख मलकूती, एक फरसख एक तेज रफ्तार फरिश्ते की 200 साल की रफ्तार। मैं क्या कह रहा हूं? फरिश्ता 200 साल तक प्रवास करता रहे। एक फरसख होता है, कितनी फरसख है? 4। 800 साल तक फरिश्ता प्रवास करता रहे, तब जाकर उस समंदर का तूल खत्म होगा। ये कह के इमाम ने फरमाया हारून उस समंदर में अल्लाह ने अपनी फकत इबादत के लिए एक मछली नुमा मखलूक पैदा की है जिसका सर आदमी जैसा, हाथ आदमी जैसे, पांव आदमी
پیوں جیسے، پیٹ مچھلی جیسا، اس کا قد ایک بالشت ہے، ایسے چمکتی ہے جیسے دھوپ میں تلوار چمکتی ہے۔ اور بھی فرما رہے ہیں ایسے چمکتی ہے جیسے دھوپ میں تلوار چمکتی ہے۔ یہ کہہ کے امام نے فرمایا کل نہیں پرسوں فلاں وقت میں تو نے ایک سفید، یہ مخلوق ہے، یہ اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کی ہے۔ اگر کوئی مچھلی اپنی اللہ کی عبادت میں ذرا برابر سستی کرے، اللہ اس پر سفید باز کو مسلط کر دیتا ہے۔ اور نہیں فرما رہے ہیں، سفید باز کو مسلط کر دیتا ہے۔ ہارون کل پرسوں فلاں وقت میں تو نے وہی سفید باز چھوڑا، وہ وہاں پہنچا، ایک مچھلی نے تساہل کیا، اس نے شکار کر کے تمہیں پہنچا دی ہے، اس لیے تو بلایا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ کہہ کر اب جب وہ مچھلی لائی گئی جو امام نے فرمایا بے شک بالکل ہی وہی تھی، اس کے بعد میرے امام نے فرمایا ہارون یہ مچھلی اسی کی خاص خوراک ہے، یہ سفید باز کی خاص خوراک، اسے ڈالو، ایک قطرہ خون کا یہ نیچے نہیں گرنے دے گی، کھا جائے گا یہ باز اس کو۔ وہی ہوا، جب ڈالا تو کھا گیا۔ اب میں کہتا ہوں باز سے، باز جب یہ تیری خاص خوراک تھی وہاں کیوں نہیں کھائی، یہاں کیوں لایا ہے؟ اے نا سرکار، وہاں جب تیری خوراک ہے تو دیکھنے والا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، وہاں جب کوئی دیکھنے والا بھی نہیں تھا وہی کھا لیتا، یہاں کیوں لایا ہے؟ خدا کا یقیناً وہ جواب میں کہے گا اگر وہاں کھا لیتا تو امام حق کا پتہ کیسے؟ یہ بھی چاہتے ہیں کہ امام برحق انہی جو حضرات جو تمنائیں لے کر حاضر ہوتے ہیں انہوں نے فیض المرام فرما، جو بیمار ہیں خصوصاً انہیں شفائے کاملہ، شاہ جی کو شفائے کاملہ، جو بیمار ہیں اور بھی آپریشن وغیرہ ہو رہے ہیں، مجھے